أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا مقتدانا وهادينا وسيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس آیہ کریمہ کی روشنی میں مجلسوں کا سلسلہ الحمدللہ 10-12 مجلسیں مکمل طور پر آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں اور سلسلہ جاری و ساری ہے. اور مجلسوں کا فائدہ یہ ہے، کمال یہ ہے کہ انسان کو عبرت غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے، اور صحیح معنوں میں انسانی زندگی وہی باکمال ہے جس میں انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنی طرف متوجہ ہو جائے. عبادت بھی وہی عبادت ہے جب انسان عبادت میں اس کا دل لگ جائے، وہی عبادت بہت کمال کی عبادت ہے. دل لگ جائے یعنی توجہ پیدا ہو، انسان کی توجہ خدا کی طرف چلی جائے، اس کی نعمتوں کی طرف چلی جائے، اس کی ستاریت کی طرف چلی جائے، اس کی بخششوں کی طرف چلی جائے، اس کی نعمتوں کی طرف چلی جائے. نماز بھی وہی نماز عرش عظیم سے ٹکراتی ہے، اور اسی نماز کو بندے کی معراج کہا جاتا ہے. الصلاۃ معراج المومن. نماز مومن کی معراج ہے، یعنی معراج بلندی. معراج بلندی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، تاکہ ہم اس کو اپنی آیتوں کی آیتیں دکھائے، نشانیاں دکھائے. اور یہاں پر رسول اللہ ہونے کو عظمت حاصل ہے، بے پناہ عظمت حاصل ہے، لیکن رسالت کا اعلان نہیں کیا، عبدیت کا اعلان کیا ہے، تاکہ بندوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ بندگی سے بڑی کوئی شے. تشہد میں بھی جب ہم رسالت کا اقرار کرتے ہیں تو اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یعنی محمد پہلے اللہ کے بندے ہیں اور بعد میں اس کے رسول ہے، تو عبدیت. تو انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی اگر انسان بیداری کا دامن تھام لے. کل ایک شعر کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ جسے اپنے نہ ہونے کا احساس ہو جاتا ہے وہی تو موتی بنتا ہے، وہی تو ہیرا بنتا ہے.
اور جسے اپنے ہونے کا احساس ہو جاتا ہے وہی ابلیس بن جاتا ہے۔ ابلیس وہی تو بنتا ہے جسے اپنے کچھ ہونے کا احساس ہو جاتا ہے۔ ابلیس کو اپنے آپ کے کچھ ہونے کا احساس ہو گیا تھا کہ میں بڑا ہوں، میں بہت بڑا ہوں۔ تو بڑائی انسان کو ختم کر دیتی ہے، اور چھوٹائی جس انسان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، جیسے وہ شعر تھا کہ بارش کے پہلے قطرے نے جب بادلوں سے اپنے سر کو نکالا، زمین کی طرف چلا اور زمین کہتی ہے عرض پر سمندروں کے ٹھاٹے مارتے ہوئے پانی کو دیکھا تو خود سے کہنے لگا میری اوقات ہی کیا ہے اس بے مثال سمندر کے سامنے۔ مگر جیسے ہی اسے اپنے نہ ہونے کا احساس ہوا، ویسے ہی قدرت نے سیپی کو حکم دیا، جس نے بڑے احتیاط سے اپنے منہ کو کھولا، اور جب یہ بارش کا قطرہ سیپی کے منہ میں چلا گیا تو وہی دھرتی بن گیا۔ جسے اپنے نہ ہونے کا احساس ہو جاتا ہے کہ میری بساط ہی کیا ہے، میری اوقات ہی کیا ہے، وہ یقیناً بہت بزرگ بن جاتا ہے۔ اور نماز میں جو سب سے زیادہ اللہ کو عظیم ہے وہ ہے سجدہ۔ سجدہ یعنی خاک ساری، خاک پہ سجدے کو واجب قرار دیا ہے، خاک پر۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے لیے زمین کو مسجد اور پاکیزگی کا سامان قرار دیا ہے۔ ہمارے نبی کی حدیث ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے لیے زمین کو پاک و پاکیزہ، پاکیزگی اور مسجد، مسجد یعنی سجدہ گاہ، جہاں آپ سجدہ کر رہے ہیں اسی کو تو مسجد کہتے ہیں۔ مسجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہ کو مسجد کہتے ہیں۔ مصلی یعنی نماز، صلی کہتے ہیں، صلی صلاۃ کہتے ہیں عربی زبان میں نماز کو، اور مصلی کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مصلی۔ صلاۃ نماز کو کہتے ہیں نا، الصلاۃ تو بھی عربی کا آپ ایک عبارت پڑھے، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو نماز کو کہتے ہیں صلاۃ، اور جہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہے اسے کہتے ہیں مصلی۔ اسی طریقے سے سجدہ، مسجد جہاں پر انسان سجدہ کر رہا ہے اسے کہتے ہیں مسجد۔ تو اس لحاظ سے زمین کو اللہ نے مسجد قرار دیا ہے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ اور پاکیزگی کی جگہ قرار دیا۔ تو جب انسان تھوڑا سا اپنی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو یہیں سے انسان کے فضائل کے دروازے کھلتے ہیں۔ نہ نماز پڑھنے سے انسان بزرگ ہوتا ہے، اگر نماز ذہنوں پہ غفلت کا پردہ چڑھا دیتی ہے تو نماز نماز نہیں۔ نماز تو ذہنوں سے غفلت کے پردے کو توڑتی ہے اور فکر کی پالیدگی اور فکر کی روشنی عطا کرتی ہے۔ جب نماز انسان کو فکر عطا کر دیتی ہے کہ میں رکوع نہیں کر سکتا تھا اگر مالک مجھے یہ طاقت نہ دیتا، حد تو یہ ہے خداوند عالم نے جب انسان جو ہے ایک رکعت نماز پڑھ کے تمام ہو جائے اس کے بعد جو ہے خداوند عالم نے ایک حکم دیا کہ ایسے ہی کھڑے نہ ہو جانا بلکہ اقرار کرتے ہوئے کھڑے ہونا، بحول اللہ وقوتہ اقوم وقعود، یعنی میں جس طاقت سے اٹھتا بیٹھتا ہوں وہ میرے رب کی دی ہوئی ہے، اگر میری ہوتی تو غرور کا کچھ یقیناً مجھے حق ہوتا، جب میری ہے ہی نہیں تو غرور کا حق بھی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اس لحاظ سے جو ہے انسان کو جو ہے واقعاً ہر اعتبار سے یہ سوچنا چاہیے کہ میرا کیا ہے۔ تو جب انسان اس اعتبار سے تھوڑی تھوڑی اپنی عقل کو، اپنی فکر کو، اپنی شعور کو، اور اس سلسلے میں دعائیں بہت عظیم ہیں، چونکہ دعاؤں میں ہمیں جو لفظ ملتے ہیں وہ کہتی ہیں پروردگارا تیرے کرم کو سجدہ کروں کہ تیری ذات کو سجدہ کروں، تیرا کتنا بے پناہ کرم ہے کہ جو نعمتیں تو نے میری بلندی اور فلاح کے لیے دی تھی
میں نے انہی نعمتوں کو غلطیوں میں استعمال کیا. غلطی کی سزا یہ ہونی چاہیے تھی کہ تو مجھ سے نعمتیں چھین لیتا، مگر تو نے نعمتیں نہیں چھینی اور مجھے معاف کر کے نعمتوں کے سلسلے کو برقرار رکھا. اس لیے کہ پروردگارہ جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں وہ تو سب کی سب میں نے گناہوں میں استعمال کی. ہاتھ کی نعمت بڑی طاقت ہے مگر گناہ کیا ہے، زبان کی نعمت بڑی طاقت ہے مگر غیبت کی ہے، آنکھوں کی نعمت بڑی طاقت ہے مگر گناہ کیا ہے. مثلا انسان کی زندگی بڑی نعمت ہے مگر پریشانیوں میں گندگیوں میں گزار دی. اور تیرا کرم کا سلسلہ اتنا عظیم ہے کہ تو چاہتا تو اپنی نعمتوں کو روک لیتا، مگر کیا کہنا تیرے کرم کا کہ تو نے اپنی نعمتوں کو نہیں روکا. نے اپنی نعمتوں کو نہیں روکا. روک سکتا تھا کہ نہیں روک سکتا، لیکن خدا نے اپنی نعمتوں کو نہیں روکا تاکہ بندہ اور انتظار کرتا رہا کہ میرا بندہ میری طرف پلٹ آئے، میرا بندہ آ جائے. تو جب انسان کو یہ تھوڑا سا زندگی میں اپنی طرف متوجہ ہونے کا، انسان جب اپنے آپ میں اتنا کھو جائے کہ وہ اپنے کو غلط کہنا شروع کر دے، یہی انسان جو ہے ایک دن بہترین انسان بن سکتا ہے. اگر انسان میں یہ غیرت نہیں ہے کہ میں غلط ہوں تو یقینی صورت میں وہ انسان کبھی بلندیوں کو نہیں چھو سکتا. احساس خطا ہی تو انسان کو سب سے بڑا انسان بناتی ہے. احساس خطا یعنی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، یہی احساس انسان میں بڑے کمال، بڑی فضیلتیں پیدا کرتی ہے. تھوڑی سی دیر کی فکر، تھوڑی سی دیر کا شعور، تھوڑی سی دیر کا سوچنا. قیامت تک کے لیے اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ بس تم تھوڑی دیر کے لیے، 2-3 سال کے لیے، 4-5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے بس ویسا کرو جیسا میں تم سے کہہ رہا ہوں، پھر میں تمہاری 7 پشتوں کے لیے مکان بھی بناؤں گا، بزنس بھی دوں گا، کمپنی بھی دوں گا، تمہیں جو ہے بڑی جو ہے نعمتیں بھی دوں گا، تو مجھے ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہی بات خدا کی طرف سے ہے. تم تھوڑے دنوں کے لیے اپنی زندگی میں میرے ساتھ میرے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر لو تو تمہیں یہاں تک کے لیے نہیں کہ تمہاری نسلوں کو میں 7 پشتوں کو بخش دوں گا، بلکہ جب تک تمہاری نسل کا سلسلہ قیامت تک رہے گا میں تمہیں بھی زندہ رکھوں گا اور تمہاری نسلوں کے بھی نام کو باقی رکھوں گا. اور ایسا ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں جب انسان تھوڑی سی دیر کے لیے متوجہ ہو جاتا ہے اپنی طرف، یار یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غلطی کی ہے. اچھا غلطی کا یہ غلطی جو ہے یقیناً نعمتوں کو چھین لیتی ہے. کوئی بھی غلط انسان مجھے بتائیے کہ وہ بہت بڑے رتبے تک پہنچ گیا ہوگا. جسے چوٹ ملی ہے، ہمیشہ چوٹ لگنے کے بعد ایک نئی طاقت لے کے انسان پیدا ہو تو گویا دوبارہ پیدا ہوتا ہے اور ایک نئی طاقت لے کے اٹھتا ہے. اور جو چوٹ دیتا ہے وہ یقینی صورت میں اپنے آپ کو کھو دیتا ہے اور گویا کہیے کہ مردہ اور مردار ہو جاتا ہے. جسے چوٹ لگتی ہے وہ ایک نئی طاقت لے کے اٹھتا ہے، اور جو چوٹ دیتا ہے وہ کامیابیوں کی منزلوں تک نہیں پہنچتا، کھو جاتی ہے اس کی لائف. مگر کیا کہنا قدرت کا، اس کے بعد بھی معافی کا دروازہ کھولا، پھر توبہ کر لے. تو دنیا کے جتنے بھی دیکھیے آپ چوٹ پہنچانے والے، جتنے بھی اتہام لگانے والے، الزام لگانے والے، دوسروں کو برباد کرنے والے، دوسروں کو ذلیل کرنے والے، آپ یقین جانیے خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں جتنے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے دوسروں کو ذلیل کیا، تھوڑے دن کے بعد وہی ذلت انہی کی طرف پلٹ آتی ہے. کاش کہ انسان عبرت حاصل کر لے، کاش کہ انسان عبرت حاصل کر لے. کوئی انسان کسی کو ذلیل کر کے کبھی کوئی عزت دار نہیں بن سکتا، اور کسی کو عزت دے کے کبھی کوئی ذلیل نہیں بن سکتا. یزید امام حسین کو جو ہے مثلاً رسوا کرنا چاہتے تھے، مثلاً ان کو جو ہے لوگوں میں جو ہے کیا کرنا چاہے، ان کی عظمت کو کم کرنا چاہتا تھا. ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گیا. حر نے ایک لمحے کے لیے امام کی تعظیم کی، قیامت تک کے لیے عزیز بن گیا. جو عزت دیتا ہے وہ عزت پاتا ہے، جو ذلیل کرتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے. یہ قانون ہے، نیم ہے، پراکرتی کا نیم ہے. باہر نہیں نکل سکتے ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے.
اللہ نے قرآن میں نہیں پیغمبر اسلام کی حدیث میں ہم تک یہ باتیں پہنچا دی ہے. کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا کرو گے. اگر عام انسان کی بات ہوتی، جبکہ عام انسان کی باتوں کو لوگ لاکھوں روپیہ دے کے سننے کی کوشش کرتے ہیں، کروڑوں روپیہ کے جو ہے وہ خریدے جاتے ہیں، ہال خریدے جاتے ہیں، نہ جانے لاکھوں ڈالر کی، تو اس میں کرسیاں ارسیاں اور جو اس کا ڈیکوریشن ہوتا ہے وہی دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ نہ جانے کتنا لاکھ ڈالر اس میں خرچ کیا ہوگا. اور وہ ان سے بہتر تو باتیں نہیں بتا سکتے، ہو نہیں سکتا کہ وہ ان سے بہتر باتیں بتا دیں، اس لیے کہ بہتر وہی بتا سکتا ہے جو ان سے بہتر ہو. ارے اللہ کی نگاہ میں کائنات میں ان سے بہتر نہیں ہے تو بندوں کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ اللہ کی نگاہ میں ان سے بہتر کوئی نہیں. کیا کہا؟ کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، ویسا بھرو گے. جو تم نے کیا ہے وہی تمہارے حصے میں آئے گا. نیم سے کبھی آم کے پیڑ نہیں توڑ سکتے، اور آم کے پیڑ سے کبھی نیم کی نبولیاں نہیں توڑ سکتے. آم پر آم ہی آئیں گے. تو ایسے ہی اس دنیا کے ہر عمل کا بدلہ ویسا ہی ہے، یعنی جیسا ہم نے جو بویا ہے وہی ہم کاٹتے ہیں. ہر عمل اس دنیا میں ہر چیز کا حساب ایسا ہی، ہر چیز کا حساب. جیسے آپ آم سے جو ہے نیم نہیں توڑ سکتے، جیسے نیم سے آپ آم نہیں توڑ سکتے، جیسے لیمو سے آپ جو ہے مثلا سیب نہیں لے سکتے اور سیب سے آپ لیمو نہیں لے سکتے، اسی طریقے سے آپ برائیوں سے عزت نہیں لے سکتے اور عزتوں سے برائیاں نہیں لے سکتے. جس طریقے سے پراکرتی نے، جس طریقے سے نظام نے یعنی قدرت نے یہ ہمیں ہر چیز دکھا دی ہے، اگر ہم عقل رکھتے ہیں. امام نے ایک جگہ بتایا، ارے آنکھیں والوں کے لیے تو روشنی روشن ہو چکی ہے، صبح روشن ہو چکی ہے، مگر کاش کے انسان دیکھنے کی تھوڑی سی طاقت رکھتا. تو اس اعتبار سے انسان غور کرے کہ ہم نے جو بھی بویا ہے، جو بھی کیا ہے، ہر چیز کا ایک نظام ہے. گیہوں بوتے ہیں ہم کھیت میں، چاول نہیں کاٹ سکتے. چاول بوتے ہیں، گیہوں نہیں کاٹ سکتے. گنا بوتے ہیں، کھیرے ککڑی نہیں کاٹ سکتے. کھیرے ککڑی بوتے ہیں، تربوز نہیں کاٹ سکتے. یعنی جو ہم نے لگایا ہے اس زمین نے وہی اگایا ہے، اور اس زمین سے ہی تو خدا نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے. جس سے ہم نے جو ہے کھیرے ککڑی اگائے ہیں، اسی زمین نے تو ہمیں بھی پیدا کیا ہے، اسی مٹی سے تو ہم بھی پیدا ہوئے ہیں. تو یہ پوری کائنات کا نظام ہے کہ جو بھی ہم نے بویا ہے، جو بھی ہم نے کیا ہے، اس کا ہی وہی پھل ہمیں واپس ملتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کریں گے، بوئیں گے تو مثلا بیماری، بوئیں گے تو گناہ، اور گناہ کے بدلے میں کاٹیں گے نیکی؟ یہ ناممکن نہیں، بالکل ناممکن ہے. بلکہ اگر ہمیں جو ہے نیکیاں کاٹنی ہے، چاہتے ہیں کہ ہم نیک بن جائیں تو نیکیاں بوئیں، تو انشاءاللہ خدا ہمارے حصے میں نیکیاں. تو تھوڑی سی دیر کی بوئی ہوئی نیکیاں، تھوڑی سی دیر کا مغز، تھوڑی سی دیر کا دماغ انسان کو اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ قیامت تک کہ اس کے ذکر کو خدا باقی رکھتا ہے. اور خداوند عالم نے یہ قرآن مجید میں کہا ہے، آپ کے لیے میرے لیے. کیا عظمت ہے بندے کی اللہ کی نگاہ میں. اللہ نے قرآن مجید میں آپ کے لیے کہا ہے، میرے لیے کہا ہے. کیا کہا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. خدا نے کہا ہے، میری بات نہیں ہے، قرآن ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور جیسے میں ایک لقمہ دیتا ہوں اور خدا مجھے اس کے بدلے میں ہزاروں نعمتیں دیتا ہے، اسی طریقے سے میرا ذکر ہوگا میری اوقات کے مطابق، اور خدا کا ذکر ہوگا اس کی شان کے مطابق. اللہ اکبر. میرا ذکر ہوگا میری اوقات کے مطابق، میرے علم کے مطابق، میری پاکیزگی کے مطابق. اور پھر پاکیزگی کے اعتبار پھر وہی بات، میں بندہ ہی ہوں، خطاکار ہوں. ذرا سی گناہ آنکھوں کے سامنے ہو جائے، آنکھیں جو ہے اٹھا کے بار بار پلک جھپکتے کے بعد بھی، مثلا لاہور پڑھنے کے بعد بھی انسان اس کی طرف مائل ہی ہوتا رہتا ہے. تو میں انسان ہی ہوں، ہر کوئی انسان ہے. تو اس کے بعد بھی میں بھی اگر خدا کا ذکر کروں، آپ بھی خدا، تو ہم ذکر کریں گے اپنی اوقات کے مطابق. اور خدا کا ذکر کیا ہوگا؟ خدا کا ذکر ہوگا اس کی شان کے مطابق. ہم ایک گھنٹہ ذکر کر سکتے ہیں، آدھا گھنٹہ ذکر کر سکتے ہیں، لیکن خدا جب ذکر کرے گا تو ایسا ہمیں ذکر میں شامل کر لے گا کہ کبھی ہم ناپید نہیں ہو سکتے، ہم کھو نہیں سکتے. اور یہ طریقہ ہے اس وقت جب انسان تھوڑا سا اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہو جائے کہ میں کر کیا رہا ہوں.
میں غلطی تو نہیں کر رہا ہوں، بس تھوڑی دیر کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے پاسٹ میں چلے جائیں، یعنی میرا خطاب یہ نہیں ہے جو بھی جہاں بھی میری آن لائن مجلس سنی جائے گی یہ بالکل سب سے، بلکہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گزری ہوئی زندگی سے عبرت حاصل لے کے جو ہے اگلی زندگی میں غلطی نہ دہرائی جائے، اسی کو تو حر کہتے ہیں جو دوبارہ غلطی نہ کرے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو گزری ہوئی ہے اسے جانے دیجئے، اس کی توبہ کر لیجئے، اور توبہ کا مطلب یہی ہے کہ وہ غلطی دوبارہ نہ دہرائی جائے. اور جب وہ غلطی دوبارہ نہ دہرائی جائے گی تو خدا کا فرمان سنیے حدیث قدسی میں، جب بندہ یہ طے کر لیتا ہے کہ وہ اس غلطی کو دوبارہ نہیں دہرائے گا تو ہم اس کی غلطی کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، نیکی میں بدل دیتے ہیں، مگر پہلے بندہ یہ طے کر لے کہ دوبارہ وہ غلطی نہیں دہرائی جائے گی. آپ دیکھیے وہ پچھلی زندگی سے عبرت حاصل کریں، اور جب عبرتیں حاصل ہو جائیں گی تو خدا کی قسم خداوند عالم اپنے بندے کے ذکر کو روشن کر دے گا، عام کر دے گا، اپنے بندے کے ذکر کو پھیلا دے گا. قیامت تک اس کا ذکر ہوتا رہے گا جو نیکیوں پہ مر مٹتا ہے. ہماری تو پھر بھی ایک ایج ہے الحمدللہ، یعنی ابھی تھوڑے دن باقی ہیں، چاہے کل ہی مر جائے، مگر تصور ایسا ہے کہ ابھی صحت ایسی ہے، مثلا ایج ایسی ہے کہ ابھی جیئیں گے. مر تو کل بھی سکتے ہیں، اور زیادہ جوان ہی مرتے ہیں. بوڑھوں کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے نا کہ جوان زیادہ مرتے ہیں. بھئی اگر جوان نہ مرتے تو پھر بوڑھے ہونے چاہیے تھا نا. بوڑھے ہے نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوان جلدی مر جاتے ہیں، جلدی لوگ مر جاتے ہیں تاکہ بوڑھے ہی نہیں ہوتے، تو اس لیے بوڑھے کہاں بہت زیادہ ہیں. آپ اپنے گھر میں دیکھ لیجئے، مثلا اگر 25 لوگوں کی فیملی ہے تو ایک آدمی بھی 80 سال کا آپ کے پاس نہیں ہے، اگر ہو بھی تو بہت مشکل سے 10-20 گھروں کے بعد ایک آدمی 80 سال کا نکلتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دوسرے 80 سال تک نہیں پہنچے تو اپن کہاں پہنچیں گے. مگر امید ہے کہ شاید 70 تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے امید؟ چاہے کل ہی کو مر جائے مگر امید تو ہے کہ ابھی ہم لوگوں کی ایج ایسی ہے الحمدللہ، سب کے سب 50 کے اندر ہیں، 50 سے کوئی ابھی اوپر نہیں گیا ہے، 50 کے اندر ہی ہیں، 45 ہے، 46 ہے، 47 ہے، بس اس سے آگے شاید کوئی زیادہ نہیں گیا. تو اس کے بعد بھی لیکن میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو بالکل عمر کے آخری حصے میں پہنچ گئے تھے اور پوری زندگی جو ہے مثلا مجسمہ پرستی کرتے رہے، اور مجسمہ پرستی کرتے کرتے جو ہے پوری عمر گزر گئی. مگر کیا کہنا، جب انسان کی فکر بدل جاتی ہے، جب سوچ بدل جاتی ہے تو انسان بڑے کمال کا ہو جاتا ہے، بڑے قاعدے کا ہو جاتا ہے. اور سوچ کیسے بدلتی ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. باتیں تو مجھے آج کی مجلس میں بہت زیادہ کرنی تھی اور بھی کچھ بتانا تھا، مگر چونکہ کل آپ کا پورا 1 گھنٹہ لے لیا تھا اور پرسوں بھی 1 گھنٹہ لے لیا تھا، تو آج سنڈے چھٹی کا دن تو ختم ہو گیا. آج آپ کو جلدی سلا دوں گا تاکہ آپ کل انشاءاللہ جلدی مجلس میں آ جائیں. تو آج میں 40 منٹ سے زیادہ آگے نہیں جاؤں گا، یعنی بہت چلا گیا تو 45 چلا جاؤں گا، بس اس سے زیادہ. اسی لیے میں نے اپنے پورے مضمون کو تھوڑا سا کم کیا ہے تاکہ باتیں ایک نقطے تک اور ایک نظریے تک باتیں پہنچ جائیں. بات یہ ہے کہ جب پوری عمر گزر گئی مجسمہ بناتے، مجسمہ سازی میں، مجسمے کے سامنے عبادت کرتے کرتے پوری عمر گزر گئی، لیکن تھوڑی سی دیر کی فکر نے، ذرا سی دیر کے بدلاؤ نے متوجہ کر دیا. اور جب متوجہ کر دیا تو پھر چھوٹی موٹی چیز پہ نہیں مانا یہ آدمی، بلکہ رتبہ شہادت پا کے دم لیا. جب فکر جامد ہوتی ہے تو مجسمے کے خدا سمجھتا ہے، اور جب فکر بدل جاتی ہے تو خدا کی راہ میں خون کو قربانی دے کے انسان منزل کمال کو حاصل کرتا ہے. ہوا کیا تھا؟ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص کا نام ہے عمیر. عمیر ایک بڑی شخصیت کا نام ہے، جناب عمیر. یہ مصعب ابن عمیر یعنی مصعب کے والد تھے، اور مصعب ابن عمیر ان کے بیٹے کا نام تھا مصعب. مصعب ایک بہت زندہ دل انسان تھے.
اور یہ مصعب وہ سب سے پہلے معلم ہیں جنہیں پیغمبر اسلام نے مکے سے مدینے کی طرف معلم بنا کے بھیجا تھا. یعنی پیغمبر کی ہجرت سے بھی پہلے معلم بن کے جناب مصعب ابن عمیر گئے تھے. اور یہ مصعب ابن عمیر بہت عظیم شخصیتوں کے مالک ہیں, بہت عظیم شخصیت ہیں. انہی کے والد کا نام ہے عمیر. عمیر ایک بہت ہی سنگدل انسان اور بہت ہی زیادہ مثلا لجوج قسم کا انسان تھا. بہت ہی اپنے معاملات میں اور مجسمہ پرستی میں بہت ہی زیادہ سخت تھا. جب جناب ماسم نے اسلام کو اور فکر کو, اسلام کو نہیں بلکہ فکر کو, شعور کو, انسانیت کو جب جناب ماسم نے قبول کر لیا, اسلام یعنی فکر, اسلام یعنی شعور, اسلام یعنی فکر. میں کیوں کہہ رہا ہوں اسلام یعنی فکر؟ یعنی اسلام یہ بتاتا ہے سر کہاں جھکنا چاہیے اور کہاں نہ جھکنا چاہیے, کون لائق عبادت ہے اور کون لائق عبادت نہیں ہے. مجسموں کو سجدہ ریز ہو جاؤں کہ ساری کائنات کے خالق و مالک کو سجدہ ریز ہو جاؤں, کون سجدے کے لائق ہے اور کون سجدے کے لائق نہیں ہے. جب انسان فکر کرتا ہے تو ناقص کے سامنے نہیں جھکتا. اور خدا نے انسان کو اتنا باکمال بنایا ہے, اس پوری کائنات میں انسان سے زیادہ باکمال خدا کے خزانے میں کوئی نہیں ہے. تو جب اس سے باکمال کوئی نہیں ہے تو سجدہ کمال کو ہوتا ہے, جسموں کو نہیں ہوتا. اس لیے خدا کمال ہی کمال ہے, علم میں کمال ہے, قدرت میں کمال ہے, حی میں کمال ہے, یعنی اس کی سخاوت میں کمال ہے, اس کے کرم میں, اس کے جو ہے کرم میں کمال ہے, اس کی عطا و بخشش میں کمال ہے. تو جب وہ کمال ہی کمال ہے تو سجدہ کمالات کو کیا جاتا ہے. اس لیے اس کے علاوہ کوئی لائق سجدہ نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی لائق سجدہ نہیں ہے. اور جب اس کے علاوہ کوئی لائق سجدہ ہی نہیں ہے تو اس اعتبار سے جب امام سے پوچھا گیا مولا جس خدا کو آپ سجدہ کرتے ہیں کیا آپ نے اسے دیکھا ہے؟ امام نے فرمایا علی نے جس خدا کو دیکھا ہی نہ ہو اسے کبھی سجدہ نہیں کرتا, مگر وہ ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دکھائی دے گا بلکہ دل کی گہرائیوں سے دکھائی دے گا. جب ہم پڑھتے ہیں واقعاً کتابوں میں تو پتہ چلتا ہے کہ کیسے دل کی گہرائیوں سے ہم دیکھتے ہیں خداوند عالم کی قدرتوں کو. اور جب ہم دیکھتے ہیں مثلاً ایک پیڑ کو, ایک بیج کو دیکھو, ایک آم کی گٹھلی کو دیکھو, نہ اس میں تنا دکھائی دیتا ہے نہ اس میں پتی. آج میں مطالعہ کر رہا تھا اس کا توحید مفضل کا, اس میں امام نے توحید سکھائی ہے جناب مفضل کو. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں, فرماتے ہیں اے مفضل ذرا بتاؤ تو صحیح, اگر خدا پتیوں میں چھپا کے رکھتا ہے پھلوں کو مگر پھل اور پتیوں کو الگ الگ رکھتا ہے, اس لیے کہ اگر پھلوں سے پتیاں ٹچ ہو جاتی ہیں تو وہ پھل کو نقصان پہنچا دیتی ہے, اس لیے پھل کو الگ رکھا ہے, پتیوں کو الگ رکھا ہے. اور اتنا نزدیک پتیوں کو پیدا کر دیا تاکہ دھوپ زیادہ روشنی اگر ان پہ ڈالنے لگے جو ان کی قدرت سے زیادہ ہے تو پتیاں انہیں اپنے پروں میں چھپا لیتی ہیں, اور جب پروان چڑھا دیتی ہیں تو تمہاری خدمت میں پیش کر دیتی ہیں. ذرا بتاؤ تو صحیح, غور تو کرو. اس گٹھلی میں, اس آم کی گٹھلی میں تنا بھی اسی میں موجود ہے, پتیاں بھی اسی میں موجود ہیں, شاخیں بھی اسی میں موجود ہیں. اور جب موسم نہیں ہوتا پھل غائب ہو جاتا ہے, اور جب اس کا موسم آ جاتا ہے پھل کی چھوٹی چھوٹی پتیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اس خدا کی تدبیر دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ جس نے یہ تدبیریں رکھی ہیں اس پھل کے اندر وہی ایسا کوئی مدبر ہے کہ جو تدبیر کرنے کی قدرت رکھتا ہے, تدبیر کرنے کی صلاحیتیں رکھتا ہے. اسی نے یہ سب تدبیریں کی ہیں, اور جو تدبیریں کرتا ہے واقعاً اسی کی تو تدبیر ہے کہ جس نے ایسی تدبیر پیدا کر دی کہ جو چلتی ہیں, نکلتی ہیں, کوپلیں نکلتی ہیں اور ایک حد پہ جا کے ٹھہر جاتی ہے. اس کے اندر اندر نسیں بھی ہیں, اس کے اندر اندر ٹھہراؤ بھی ہے, اپنی پوری غذاؤں کو حاصل کر لیتا ہے. میری سامنے سے ایک جملہ گزرا کہ کوئی بھی جاندار شے بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی, مگر جب میں چیونٹیوں کو دیکھتا ہوں تو میں نے ایسے جنگلوں میں بھی چیونٹیوں کے بلوں کو دیکھا ہے جہاں چاروں طرف ریت ہی ریت ہے اور پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہے. بتاؤ تو صحیح ان چیونٹیوں تک پانی پہنچانے والا کون ہے؟ ارے وہی ہے جس نے خلق کیا ہے. مجھے پانی بلا, مجھے پانی دشت بلا میں مجھے پانی نصیب نہیں ہوتا, مگر وہ چیونٹیاں اپنے پانی کو تلاش کر لیتی ہیں جو اس جنگل میں رہتی ہیں, جبکہ دور دور تک ریت ہی ریت ہے. آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ایسے جنگل, دور دور تک ریت ہی ریت ہے, اور ریت میں چیونٹیوں کے گھر بہت ہوتے ہیں.
یہ پانی پیتی ہیں کہ پانی نہیں پیتی؟ پانی کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتی، پانی تو پیتی ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا خدا کی قسم بے پناہ خزانہ ہے ہمارے پاس علم کا۔ پھر فرماتے ہیں مفضل ذرا بتاؤ تو صحیح، جس چیونٹی نے پانی کو دیکھا بھی نہ ہو یعنی سمندر کو، تم اسے سمندر میں چھوڑ دو فوراً تیرنے لگتی ہے، اور انسان اگر 70 سال کا بھی ہو جائے اور تیرنے کی پریکٹس نہیں کی ڈوب جائے گا۔ آخر یہ تدبیریں یہ کس نے بتا دیا چیونٹی کو اب تم خشکی میں نہیں ہو، اب تم تری میں آ گئی ہو؟ یہ اسی پروردگار نے تدبیر کی ہے۔ اور اگر تم جانور یعنی خشکی کے جانوروں کو اگر تم تری میں لا کے چھوڑ دو گے، پانی میں لا کے چھوڑ دو گے تو وہ مر جائیں گے، اور پانی کے جانوروں کو اگر خشکی میں لا کے چھوڑ دو گے تو وہ بھی مر جائیں گے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، جب ہم پرندوں کے سامنے دانا ڈالتے ہیں تو وہ دانا جو ہے حاصل کرتے ہیں، اپنی منکاریں کھول دیتے ہیں، اور جب ہم درندوں کے سامنے گوشت ڈالتے ہیں تو درندے گوشت پہ جاتے ہیں، پرندے دانے پہ جاتے ہیں۔ یہ پرندوں کو کس نے بتایا کہ تیری غذا گوشت نہیں ہے، اور یہ درندوں کو کس نے بتایا تیری غذا دانے نہیں ہے؟ ارے کوئی مدبر ہے جس نے ایسی تدبیر کی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کوئی تو مدبر ہے جس نے بتائیے تو صحیح۔ بے شک لگا لے اسے آلے لگا لے، سائنس جان سکتی ہے تو جان لے یہ کس نے تدبیریں کی ہے، کتنی بے پناہ تدبیریں۔ جب ہم دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد شاید یہ واقعہ بھی نہیں پڑھ سکوں گا جسے شروع کر دیا تھا، چلیے یہ میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پورا کر دوں گا۔ تو اس اعتبار سے خدا کی حکمت، خدا کی تدبیریں، اور خدا کی تدبیریں بے پناہ، خدا کی تدبیریں اللہ اکبر۔ اور جب انسان خدا کی تدبیریں، خدا اپنی، بس انسان کا کام یہ ہے کہ ان تدبیروں میں غور کرے۔ جس نے خشکیوں میں چیونٹیوں کو رزق پہنچایا، جس نے تری میں پرندوں، جس نے تری میں رہنے والی مچھلیوں کو رزق پہنچایا، تو غلطی نہ کریں، اس کی عطا پہ تھوڑا سا اعتبار کریں، تھوڑا سا بھروسہ کریں، تھوڑا سا بھروسہ کریں اس کی عطا پر۔ وہ کسی کو یہاں تک کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جس طریقے سے موت انسان کو مضبوط قلعے میں بھی پہنچ لیتی ہے، اسی طریقے سے رزق جو اللہ نے معین کیا ہے وہ اگر مضبوط قلعوں میں بھی اسے بند کر دیا جائے گا تو خدا اس کا رزق پہنچا دے گا۔ تو اس اعتبار سے غلطی کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، بالکل۔ اگر کروڑوں روپے کا بھی سامان ہے تو کچرا ہے، کوڑا ہے، کرکٹ ہے۔ اگر ایک پیسہ بھی ہے مگر ہمارا حلال کا ہے تو محل ہے، سمندر ہے، خزانے ہیں، خدا کی قسم۔ ایک پیسہ کہہ رہا ہوں میں، 1 کروڑ روپے نہیں کہہ رہا ہوں، یا 1 کلو سونا نہیں کہہ رہا ہوں، ایک پیسہ کہہ رہا ہوں۔ ایک پیسہ بھی ہے تو اربوں خربوں سے کہیں بہتر ہے۔ اور اگر اربوں خربے بھی ہے مگر دوسروں کے ہیں، ہم نے غلط کیا ہے، تو خدا کی قسم کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن اگر ایک پیسہ بھی ہے، 5 پیسے بھی ہے، اس لیے کہ وہ خرب رکیں گے نہیں اور یہ 5 پیسے جائیں گے نہیں، وہ رکیں گے نہیں۔ چاہے کتنا بھی روکنا چاہے، غلط مال کو چاہے جتنا بھی روکنا چاہے، رک نہیں سکتا۔ اور جو اپنا واقعاً کمائی کا پاک و پاکیزہ مال ہے، کتنا ہی لوگ لوٹنا چاہے چھین نہیں سکتا۔ یہ بات تو امام نے فرمائی ہے دعائے عرفہ میں، بقرعید میں جو دعائے عرفہ ہوتی ہے اس میں امام نے فرمایا پروردگارہ جسے تو عطا کرنے پہ آ جائے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو ہی روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اس اعتبار سے جس خدا نے جنگلوں میں پلنے والی چونٹیوں تک کے رزق پانی پہنچا دیا، آپ سوچ نہیں سکتے ایسے ایسے جنگلوں میں ایسے ایسے ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہیں، چلنا دشوار ہو جاتا ہے، آدمی پیاس سے تڑپ کے مر جاتا ہے جب بہت زیادہ دور کا اگر سفر ہو۔ لیکن اسی ریت میں کچھ ہو یا نہ ہو 2 چیزیں ضرور ہوتی ہیں۔ ایک چمکیلی سا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، جب سورج پڑتا ہے تو وہ ریت چمکتا ہے، چھوٹے چھوٹے ذرے سے چمکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے تنکے بھی ہوتے ہیں، اور چونٹیوں کے گھر بہت زیادہ ہوتے ہیں، مگر خداوند عالم کی تدبیر ہے۔
تو رزق تم سے پہنچے گا رزق، چاہے آپ جو ہے اللہ تم تک رزق ویسے پہنچا دے گا جیسے موت پہنچ جاتی ہے، نہیں پہنچ جاتی۔ ایک آدمی مجمع میں کھڑا ہو گیا، امیر المومنین نے یہ حدیث پڑھی، آپ مجلس پڑھ رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، ایک انسان نے جو ہے مجمع سے کھڑے ہو کے کہا کہ ٹھیک ہے، کیا رزق انسان کا ہر جگہ پہنچ جائے گا؟ مولا نے فرمایا بے شک۔ اب اس نے کہا کہ ہم نے ایک ایسا مضبوط پتھروں سے ایک ایسا کمرہ بنا دیا جس میں چیونٹی بھی نہیں جا سکتی، تو کیا وہاں بھی انسان کا رزق پہنچ جائے گا؟ امام نے فرمایا تو کیا وہاں رزق نہیں پہنچے گا تمہارے حساب سے؟ کہا نہیں مولا آپ بتائیے۔ کہا موت آ جائے گی کہ نہیں آئے گی؟ کہا موت تو آ جائے گی، کہا بس یہی تو ایمان کی کمی ہے، جس موت کے فرشتے کے پہنچنے کا تم خود اقرار کر رہے ہو کہ خدا موت کے فرشتے کو بھیجنے پہ قدرت رکھتا ہے، وہی خدا رزق کے فرشتے کو بھیجنے پہ بھی قدرت رکھتا ہے، یہی ایمان کی کمی ہے۔ تو اس اعتبار سے بس اپنا ایمان چاہے اربوں خربوں کتنا بھی روپیہ ہو کسی کا، کوئی ضرورت نہیں ہے دھرنے کے برابر۔ اس کے بدلے میں جو اللہ عزت دے گا اس ایمانداری کے بدلے میں، قرآن مجید میں سورہ مبارکہ ابراہیم میں اللہ نے پھر، میں نے کئی مرتبہ جب بھی مجلس پڑھتا ہوں اس بات کو ضرور کہتا ہوں، نیکیوں کی مثال ایسے دی ہے جیسے جو ہے ایک درخت جس کی جڑیں زمین میں اور شاخیں آسمان پہ۔ اور شاخیں آسمان پہ نسبت کیوں دی ہے؟ اس آیت کا بھی آج میں مطالعہ کر رہا تھا۔ آسمان پہ شاخیں اس لیے قرار دی ہے کہ جب جو ہے جس درخت کی شاخیں بلند ہوتی چلی جاتی ہیں تو زمین کے پولوشن سے اتنا ہی دور ہو جاتا ہے، اور جو پولوشن سے دور ہو جاتا ہے اتنا ہی اس کے پھل جو ہے بہت لذیذ اور صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی طرف آسمان میں اس کی شاخیں یعنی بلندیوں کی طرف، یعنی گویا بات یہ کہی جا رہی ہے شجرۃ طیبۃ، جو کہا گیا ہے شجرۃ طیبہ۔ میں اس کی آج تفسیر دیکھ رہا تھا، انہوں نے لکھا اچھی بات شجرہ طیبہ، یعنی شجرہ طیبہ سے کیا مراد ہے؟ کوئی نیکی، کوئی صدقہ، کوئی اچھی بات، کوئی خیرات، کوئی نیکی، یہ سب کی سب شجرہ طیبہ سے مراد ہے۔ یعنی پتہ چلا نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں اتنی بلند ہے جیسے آپ نے زمین میں ایک درخت لگایا ہو اور شاخیں اس کی آسمان تک پھیلی ہو، اور پھر خدا نے یہی نہیں کہا کہ بس اس کی شاخیں آسمان تک ہے، بلکہ کہا اس نیکی کی مثال ایسے ہے جیسے وہ درخت جس کی جڑ زمین میں ہو اور شاخیں آسمان میں ہو، اور ہر موسم میں پھل دیتا ہے، خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، یعنی جب انسان نیکی کرتا ہے تو خود بھی کھاتا ہے اس کے ذریعے سے اور دوسروں کو بھی کھلا دیتا ہے۔ نیکی کی برکتیں بہت ہوتی ہیں، جیسے نیکی جیسے درخت۔ اور کیا کام ہے درخت کا؟ اور کام یہ ہے درخت کا کہ وہ اپنے کو سائے میں لے لیتا ہے، ہر کسی کو سائے میں لے لیتا ہے، اور سایہ اس کا بڑا مفید ہوتا ہے۔ ہوا لگتی ہے مثلا یہاں ذرا سا یہ اے سی بند ہو جائے، یہ پنکھا نہ چلے، یہ شیشہ بند ہو، بالکل کیسے آپ بہت تیزی کے ساتھ نکل کے بھاگتے ہیں یہاں سے ہوا کھانے کے لیے، بھاگتے ہیں کہ نہیں بھاگتے ہیں؟ تو اسی طریقے سے سایہ یعنی انسان کو جو ہے درخت اپنے سائے میں لے لیتا ہے، اس کے لیے شفا بخش ہوتا ہے، اس کے لیے سانس زندگی کا پیغام دیتا ہے۔ یعنی گویا نیکی ایک درخت ہے جو ہر چھوٹے کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، خود بھی کھاتی ہے، دوسروں کو بھی کھلاتی ہے۔ کتنا بڑا پیغام ہے قرآن میں۔ شجرۃ طیبۃ طیبۃ اصلھا فی الارض وفرعھا فی السماء، اس کی جڑیں زمین میں ہے، اس کی شاخیں آسمان میں۔ شجرۃ خبیثۃ، جس کی کوئی اوقات نہ ہو اور ہوا کا جھونکا جدھر چاہے اسے اٹھا کے لے جاتا ہے۔ شجرہ خبیثہ کی یہی تفسیر کی ہے، برائی، گناہ، جھوٹ، غیبت، تہمتیں، یہ سب شجرہ خبیثہ ہے۔ اور شجرہ خبیثہ اس کو کہتے ہیں جس کی جڑ بالکل زمین کے اوپر ہوتی ہے، تھوڑی سی ہوا چلتی ہے اکھڑ جاتا ہے، اور تھوڑا سا ہوا تیز ہوتی ہے کبھی ادھر کو بھاگتا ہے کبھی ادھر کو بھاگتا ہے، یعنی اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ ہر کسی کی ٹھوکروں میں آ جاتا ہے، اور اس کے بعد نیکی اتنی جوان ہوتی ہے، اتنی بڑا مثال ہوتی ہے کہ سب کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ بس یہی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بس اپنی محنت کا پیسہ
وہ کہیں انشاءاللہ جا نہیں سکتا اور دوسروں کا پیسہ روک نہیں سکتا. تو اس اعتبار سے شجرہ طیبہ. لیکن جب شجرہ طیبہ اس سے مراد اہل بیت علیہ السلام بھی ہے، اور زیادہ تر وہی اہل بیت علیہ السلام ہی، چونکہ اہل بیت علیہ السلام ہر نیکی کا منبع ہے. جہاں کسی گناہ نے کوئی قدم نہ رکھا ہو اس گھر کو کہتے ہیں اہل بیت کا گھر، اور جہاں سے ہر نیکی نے جنم لیا ہو اس ذات کو کہتے ہیں اہل بیت کی ذوات مقدسہ. اسی لیے شجرہ طیبہ. بنی امیہ کو شجرہ خبیثہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو اس گھر میں نہیں تھی، اور کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جو انہوں نے انجام دی ہو. اس لیے اتنے ذلیل ہوئے کہ چھوٹا بھی انہیں آج تک ذلیل کر رہا ہے، بڑا بھی ادھر ذلیل کر رہا ہے. یعنی جو آتا ہے ٹھوکر مارتا ہے. برائی اتنی بری ہوتی ہے کہ ہر کوئی ٹھوکرے مارتا ہے، اور نیکی اتنی عظیم ہوتی ہے. ادھر سے بھی سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. خانہ کعبہ سے بھی سلام ہو رہا ہے، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. یعنی پتا چلا نیکی اتنی عظیم ہے جس کی جڑیں زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے. اور برائی اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ ذلیل بھی ٹھوکرے مار رہا ہے، کافر بھی ٹھوکے مار رہا ہے، منافق بھی ٹھوکے مار رہا ہے. اس لیے کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم ہندو ہونے پہ ہمیں فخر ہے، مگر ہم میں کوئی حسین کا قاتل نہیں ہے. یہ بہت انداز سے اچھے لوگ کہہ رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو ہے ذلیل ہے تو ذلیل ہے. تو شجرہ خبیثہ جو ہر کوئی ٹھوکر لگاتا ہو، شجرہ طیبہ جسے چاروں طرف سے سلام کیا جا رہا ہے. شجرہ تو اس اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں. مگر اتفاق پھر وہی بات، مصائب کے سلسلے میں چونکہ مجلس ایام فاطمیہ کے عنوان سے ہوئی ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں واقعہ اہل بیت کو شجرہ طیبہ، اور اس شجرہ طیبہ میں اصل و اساس جو ہیں جناب فاطمہ ہے. شجرہ طیبہ کی اصل و اساس جناب فاطمہ ہے، جڑ و بنیاد جناب فاطمہ ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اصل و اساس مرکز، کہ پیغمبر اسلام نے تو کہا ہی ہے فاطمہ تو ام ابیہا، حسنین کی والدہ بھی اور 11 اماموں کی والدہ جناب ام الائمہ، نبی کی بیٹی. مگر افسوس سیدہ کا خون، سیدہ کا لہو، نبی کی بیٹی کا خون بہا دیا گیا مدینے میں. اس مدینے میں، جس مدینے میں نبی نے بڑی خدمتیں انجام دی ہے، جس نبی نے امت کے بچوں کو گود میں اٹھایا ہے، امت کے بچوں کو پیار کیا ہے، اس نبی کی بیٹی کا خون بہا دیا گیا. اور خون بھی ایسے بہا دیا گیا، ارے ظالموں نے جلتا ہوا دروازہ نبی کی بیٹی کے پہلو پہ گرا دیا. اور نبی کی بیٹی کے پہلو پہ دروازہ گرا تو جناب محسن کی شہادت ہوئی. اور اس عالم میں کہیں بربریت دیکھنے میں آئی ہے جب کسی خاتون کو ہم جان لیتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ خاتون سامنے آ جاتی ہے. ارے آج کے زمانے میں بھی خواتین کو دیکھ کے انسان جو ہے رحم کرنے لگتا ہے. مگر واہ رسول اللہ کی بیٹی کی زندگی، اور واہ مسلمانوں، وہ لوگ جو مثلا مدینے کے نزدیک رہتے ہیں اور مدینے کے نبی کی گھر کی، نبی کی بیٹی کے گھر کے نزدیک رہتے ہیں، ان لوگوں نے، ہم جانتے ہیں تاریخ میں دروازہ فاطمہ جلا دیا گیا اور گرا دیا گیا، جس میں نبی کی بیٹی دب گئی اور جناب سیدہ کی پسلیاں شکست ہو گئی. یہ اتنا نبی کی بیٹی کی پسلیاں ہی شکست نہیں ہوئی ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اسلام میں جتنا بھی خون بہا ہے وہ سب نبی کی بیٹی سے کوئی نہ کوئی رشتہ ہے. اگر میں یہ کہوں کہ جناب زینب کا خون بہایا گیا، جناب زینب کی ردائیں چھینی گئی، ام کلثوم کی ردائیں چھینی گئی، تو کون ہے؟ ارے یہ درد جناب زہرا کی طرف لوٹتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ امام حسین کو قتل کر دیا گیا تو یہ بھی تو جناب فاطمہ کے ہی بیٹے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ حضرت علی اکبر کو شہید کر دیا گیا تو یہ بھی تو جناب فاطمہ کے ہی پوتے ہیں. اور جناب علی اکبر کا کیا کہنا؟ ارے اس راہ میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کو چلنے کے لیے جب چل
چلتے ہیں سفر کے موقع پر سیدہ کی دین بچھائی ہوئی سیدہ کی تبلیغ کو، نبی کی تبلیغ کو بچانے کے لیے تو امام حسین علیہ السلام نکلتے ہیں، مگر نکلنے سے پہلے گھر کا ایک عجب سا ماحول بن جاتا ہے، اس لیے کہ اگر فاطمہ صغرا کو مدینے میں چھوڑا گیا تو وہ بھی تو جناب فاطمہ کی ہی لاڈلی ہے، اور چھوڑنا امام حسین کی مصلحتوں میں تھا تاکہ جناب صغرا سلام اللہ علیہا، تاریخ میں تو اتنا ہی لکھا ہے کہ جناب فاطمہ صغرا اس لیے حسین کی بیٹی یہ بہت بیمار رہا کرتی تھی، اور جب بیمار رہا کرتی تھی ان سے خاموش اور پردے کے طور پر چوری چوری چھپکے چھپکے یہ کام کیا جا رہا تھا کہ تاکہ جو ہے جناب فاطمہ صغرا ضد نہ کر لیں، مگر جب تیاریاں ہونے لگی تو جناب فاطمہ صغرا کو پتہ ہی چل گیا کہ کچھ گھر کا ماحول نرالا ہے، اور گھر کا ماحول نرالا جو ہے جناب اپنی والدہ سے پوچھتی ہیں، والدہ ہم کیا کہیں سفر ہے، مولا کو کہیں درکار ہے؟ مرتبہ جناب فاطمہ صغرا کو خبر ہو ہی گئی، ارے میرے بابا مدینے کو چھوڑ رہے ہیں اور کربلا کی جانب رخصت ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ جناب صغرا فاطمہ صغرا سب کے پاس گزارش لے کے جاتی ہے، مگر کوئی نہیں ہے جو جناب فاطمہ کو تسلی دے سکے۔ علی اکبر کے پاس بھی جاتی ہے، مگر مولا کے فرمان کے مطابق جب علی اکبر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، ارے فاطمہ صغرا آخر میں جناب فاطمہ صغرا اپنے بھائی علی اصغر کو لے لیتی ہے، اور نہیں پتا کیا کہتی ہیں، پتا نہیں، مگر علی اصغر نہ ماں کے پاس آتے ہیں نہ کسی بہن کے پاس جاتے ہیں، سب لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ بھی آ جاتا ہے، جب یہ بات مولا حسین کی خدمت میں پہنچتی ہے تو مولا حسین کی خدمت میں جانے کے بعد ایک مرتبہ مولا خود آتے ہیں، ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، مگر ننھے علی اصغر نے مولا کے بھی ہاتھوں کی پرواہ نہیں کی، اپنی بہن کے آغوش میں چلے گئے۔ ایک مرتبہ حسین نے کان میں کچھ کہا، شاید کہا ہو اے علی اصغر، ارے تمہیں تو میدان کربلا میں تیر ستم کا نشانہ بننا ہے، دین کو بچانا ہے، لو بچہ ہوں مکے امام حسین کی آغوش میں آ گیا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ان مصائب میں جناب فاطمہ صغرا تنہا رہی، وہ بھی تو نبی کی بیٹی کی لاڈلی ہے۔ جناب زینب نے رواسوں میں بسر رسن بجی، وہ بھی تو جناب فاطمہ کی لاڈلی ہے۔ ام کلثوم کی ردا چھنی، وہ بھی تو فاطمہ کی لاڈلی ہے۔ ارے سکینہ کے رخساروں پر تماچے لگے، وہ بھی تو فاطمہ کی لاڈلی ہے۔ ارے جناب ام رباب کے آگو ردا چھنی، وہ بھی تو جناب فاطمہ کی لاڈلی ہے۔ ارے کتنا جناب فاطمہ کا خون بہایا گیا، جتنا اسلام میں سیدہ نے خون دیا ہے کسی راہ میں اس نہ کسی کی خاتون نے خون نہیں دیا۔ بس یہ نبی کی بیٹی ہے جس کا گھر اجاڑ دیا گیا، جس کے گھر کو جلا دیا گیا، جس کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر تماچے مارے گئے، اور ایسے تماچے مارے گئے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ قافلے سے پیچھے رہ گئی، جناب زینب تو لینے کے ڈھونڈنے کے لیے چلی تو کیا دیکھتی ہیں، ارے ایک بی بی کی آغوش میں ہے۔ مرتبہ جناب زینب نے کہا، اے بی بی تمہارا شکریہ، اس لیے کہ آج تک اس بچی کے منہ پہ کسی نے تماچے تو مارے ہیں، پیار سے آغوش میں کسی نے نہیں بٹھایا۔ ایک مرتبہ فاطمہ نے کہا، اے میری بچی زینب، ارے میں تمہاری دکھیاری ماں فاطمہ ہوں۔ یہ فاطمہ ہے جن کا خون اسلام میں بہا دیا گیا، جن کا خون دنیا میں بہا دیا گیا اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، مگر انہوں نے اپنے قربانی کو پیش کیا، اف تک نہ کی، مگر اسلام بچا لیا، رسالت بچا لی، امامت کو بچا لیا، قرآن بچایا، کعبہ بچایا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم العالمین۔ وَسِيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ زمانہ یقینی طور پر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ پروردگارہ پاسٹ جیسا بھی ہو اس کی تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، مالک ہمیں توبہ کی توفیق عنایت فرما، اور پروردگارہ ہمارے فیوچر کو ایسا بنا دے کہ ہم تیری مغفرتوں میں شامل ہو جائیں، ایسا توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا پاک و پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ اس دنیا کی دولت کے چاہے انبار جتنے بھی لگ جائیں،
مگر انسان ہے اس کی طبیعت نہیں بھرتی۔ پروردگارہ ہمارے دل میں قناعت کی قیمت، ہمارے دل کو قناعت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمیں صبر اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی سعادت عنایت فرما۔ پروردگارہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ پروردگارہ بیماروں کو صحت کامل عنایت فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ جن کا روزگار ہے پروردگارہ ان کے روزگار میں برکت عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بیماروں کو صحت کاملہ عنایت فرما۔ آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومن مومنات کے ارواح کو احسان فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن